یہ ملتان کے اندر حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جی، جو کہ بہت ممتاز صوفی بزرگ ہیں۔ چلیں چل کے دیکھتے ہیں ان کے مزار کے اندر کیا صورتحال ہے۔ یہ مزار کے بالکل سامنے ایک چوک سا بنا ہوا ہے بلندی پر، اس پر شام کے ٹائم بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور ابھی بالکل سامنے دیکھیں جی، یہ مزار کی عمارت ہے۔ چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ یہاں سے راستہ ہے جی۔ جی گیٹ سے جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ وسیع سا احاطہ ہے، جہاں پر مرد و زن اکٹھے ہی جو ہے وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ سامنے دروازہ ہے مزار کے اندر جانے کا۔ یہ مزار کے باہر جو احاطہ ہے اس میں ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، اس میں یہ دو قبریں جی جو اس مزار کے متولی تھے یا گدی نشین تھے، ان کی اور ان کی اہلیہ کی۔ یہ 1950 کے عشرے میں فوت ہوئے اور یہاں پر دفن ہوئے جی۔ یہ صاحب مزار حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب ملتان پر تغلق حکمرانوں کی بادشاہت تھی، اس وقت حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مقام تھا تصوف کی دنیا میں، اور دور دور سے لوگ، شاہی دربار کے لوگ اور شاہی خاندان کے لوگ آپ سے دعا کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت 12ویں صدی میں مشہور سیاح ابن بطوطہ جب ملتان سے گزرا تو اس نے بھی آپ سے ملاقات کی تھی، اور ایک رات وہ آپ کے حجرے میں بطور مہمان یہاں پر ان کے پاس رہا۔ یہ مزار ہے جی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت ساری قبریں یہاں پر موجود ہیں جی جو بے نامی سی ہیں۔ یہ جو گنبد ہے نا جی، اس کو کاریگری کے حساب سے کہتے ہیں ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے جی، کہ بغیر پلر کے صرف اینٹوں کے ذریعے یہ پلر پورا گنبد کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ تعمیرات کا شاہکار ہے جی بلا شبہ۔ یہ اتنی ساری قبریں سمجھ نہیں آ رہی کس کی ہیں، یا ویسا ہی ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ کسی کے علم میں ہو تو ضرور آگاہ کریں۔ یہ مزار کے باہر نکل کے چراغ جلاتے ہیں جی۔ آمین۔
صبح کو کھائیں گے آپ ساتھ نیچے اتریں گے. آ جاؤ بسم اللہ. جو چراغ جلانے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نعرہ ہے چراغ جلے قسمت کھلے. پتہ نہیں چراغ جلانے سے قسمت کیسے کھل سکتی ہے. اس مزار کے جو عمارت ہے اس کے باہر پچی کاری کا بہت شاندار کام ہوا جی. اور 1986 میں آغا خان بورڈ نے اس کو فن تعمیرات کے حوالے سے ایوارڈ سے بھی نوازا ہوا ہے. بہرحال جب بھی کبھی ملتان آنا ہو تو ایک تاریخی مقام کے طور پر اور ایک ممتاز صوفی بزرگ کے مزار پر فاتحہ کی غرض سے ضرور آنا چاہیے. یہی بزرگ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس پورے بر صغیر میں اسلام کو پھیلایا. اور کیا پتہ ہمارے مسلمان ہونے میں بھی ایسے ہی کسی بزرگ کا کردار ہو اور ان کی محنت کارگر ہو. اللہ پاک ان کی محنتوں کو، ان کی خدمات کو قبول کرے اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. چلیں جی، اسی پر اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمن کشمیری کو اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.